دوسرا اعتراض بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے جی استلام کعبہ اور بتانے کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی، کہ بتانے کے باوجود بھی انہوں نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی۔ ایک تو خلاف ورزی کرتے تھے یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر بتانے کے باوجود بھی وہ اپنی اس بات پہ قائم رہے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت؟ اور یہ روایت جو ہے ترمذی شریف کے اندر ہے 885 نمبر۔ تو یہ ہمارے ناظرین کے سامنے اس کی حقیقت رکھیں کہ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی چاروں کناروں کے اوپر ہاتھ لگانا چاہیے، ایک حجر اسود والا اور اس سے اگلے تمام کناروں پر ہاتھ لگا کر طواف کرنا چاہیے۔ جب طواف کرتے ہیں ہر کنارے کے پاس پہنچ کر ہاتھ لگائیں، دوسرے تیسرے چوتھے تمام کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کناروں کو ہاتھ لگاتے تھے جن کو شامیین کہتے ہیں، رکن یمانی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کناروں کو ہاتھ لگاتے تھے، ایک حجر اسود والا اور ایک اس سے پچھلا رکن یمانی جی، اور دوسرے جو شام کے علاقے کی طرف دو کنارے ہیں، چونکہ وہاں بیت اللہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تھا، وہ چھوٹا کیا گیا تھا، کیونکہ وہ قریش مکہ کفار مکہ نے جب بنایا تھا ان کے رزق حلال کم ہو گئے تو انہوں نے کہا جی چھوٹا کر لیتے ہیں لیکن حرام کے پیسوں کا نہیں بنانا۔ یہ آج بھی مولویوں کو اور علماء کو مساجد مدارس میں بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حرام کے پیسے سے بنانے کے بجائے حلال کے پیسے سے تھوڑی چیز بنا لو، وہ بہتر ہے۔ بہرحال انہوں نے چھوٹا کر دیا تو نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے اس وجہ سے ان دونوں کناروں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حجر اسود اور اس سے پچھلے کنارے کو چھوتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اجتہاد کیا کہ چلیں اصل پر نہیں ہے تو جو کنارہ بن گیا اس کو چھو لیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے۔ صحیح۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں کناروں کو چھوا کرتے تھے، تو یہ ان کا اجتہاد تھا، حاکم وقت ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی حکم لگ سکے گا۔ اور اگر یہ کوئی شخص حکم لگانا چاہتا ہے تو آئیے پھر میں آپ کو کچھ حوالے جات دے دیتا ہوں کہ وہ حکم لگائے سب سے پہلے معاویہ پر، صحیح، لیکن انصاف کے ساتھ پھر وہی حکم ان ساری ہستیوں پر بھی لگائے۔ یہ آپ سکرین پر دیکھیں، ان کو ترمذی کی روایت تو نظر آ گئی تو بخاری کی روایت نظر نہیں آئی۔ بخاری کے اندر بھی 1608 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، پھپھو کے بیٹے تھے زبیر اور ان کے آگے بیٹے عبداللہ، نبی علیہ السلام کے پھپھو کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ، یستعلمہن کلہن، وہ بھی چاروں کناروں کو استلام کیا کرتے تھے۔ تو جو فتویٰ معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگاتے ہیں وہی فتویٰ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر لگائے ہیں۔ ذرا یہاں کہیں گے نہیں ان کا اجتہاد تھا، ان کی اپنی فقاہت تھی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تو اگر یہ یہاں ہے تو پھر اوپر، ابھی یہاں بس نہیں، اس سے آگے آپ فتح الباری کھولیں، جی، صحیح بخاری کی شرح، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ یہ دیکھیں ذرا، وہ نقل کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اور کون کون یہ کام کرتا۔ انہوں نے کہا وَرَوَا ابن المنذر وَغَيْرُهُ، یہ سکرین پر دیکھیں، ابن منذر اور ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہوئی ہے کہ استلام جمیع الارکان ایضاً، کہ سارے کونوں کو چھونا کس صحابی سے مروی ہے؟ ان جابر، صحیح، حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر لگاؤ فتویٰ، جابر پر بھی، وَأَنَسٍ رضی اللہ عنہما، انس پر رضی اللہ عنہ، تین تو بڑے صحابی ہو گئے نا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، حضرت، اگلے جملے تو تمہیں ساری بات واضح کر دیں گے، والحسن والحسین رضی اللہ عنہما، حضرت حسن کا بھی وہی موقف تھا، حضرت حسین کا بھی وہی موقف تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، حسین رضی اللہ عنہ بھی چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے، جابر رضی اللہ عنہ بھی چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے، انس رضی اللہ عنہ بھی چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے۔ اب لگاؤ فتویٰ جو معاویہ پہ لگانا ہے وہ ان سب کے اوپر لگاؤ۔ اگر ان سب کے بارے میں کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہیے اور یہ ان کا اجتہاد تھا،
اگر یہ سارے اتحاد کی وجہ سے بچ سکتے ہیں تو کیا معاویہ ہی ایسے ہیں کہ جن کو بارے میں زبان درازی کرنی ہے؟ صحیح. اس وجہ سے یہ مسئلہ سمجھیں، یہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جابر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ اجتہاد کی وجہ سے چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے تھے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ 2 کو لگاتے تھے، ہمیں 2 کو لگانا چاہیے، لیکن ان کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے. اگر یہ انصاف والے ہیں نا، مرزا صاحب اینڈ کمپنی، تو جو حضرت معاویہ پر حکم لگائے نا، ان تمام پر لگا دیں، ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ کبھی لگائیں گے تو جب ان پر نہیں تو پھر اوپر والے پر بھی نہیں. جزاک اللہ جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ان اعتراضات کو بھی کلیئر کیا. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی مدلل انداز میں ان 2 اعتراضات کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں جی وہ شراب نوشی کرتے تھے. تو اس اعتراض کی بھی حقیقت کو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے واضح کیا. اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں جی استلام کعبہ کے وقت انہوں نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی. تو مفتی صاحب نے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ یہ کام تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے تھے وہ بھی کرتے تھے. تو اگر یہ اعتراض سیدنا معاویہ پر کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ اعتراض ان پہ بھی کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا، سنت رسول کو چھوڑنا ان کا مقصد نہیں تھا. تو آج کا ہمارا اس ایپیسوڈ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. تو آج ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.